کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام. اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا, اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے. اللہ اللہ. پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے. ساری صورتحال رکھی. زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے. شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں, کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں, کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں. عجیب حال ہے حسین کا. امتحان گھر میں الگ امتحان, باہر الگ امتحان. مولا حسین اللہ اکبر. پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں. وہ خون والا سورج, وہ خون والی صبح. اللہ اکبر. جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے, اس خون والے سورج نے, اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا, ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا. مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے. کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا, لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں, حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہچانو, میرا نسب پہچانو میں کون ہوں. لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا, لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو. لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو, میں نبی کا نواسا ہوں. روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے, ابن عمر سے, ابن ابو بکر سے, جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے, جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے, جا کے پوچھو ام سلمہ سے. یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی, آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی. بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا, میں نے جھوٹ بولا, میں نے کسی کو ستایا, مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے. فرمایا او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں, کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو, مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے, مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. او کوفہ والو, تمہاری مہربانی, تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے, تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو. جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے, ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا. اس طرح وہ بدبخت بدل گئے, تبدیل ہو گئے, کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی, انہیں مال کی لالچ تھی. شمر لعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے, آواز بند کرو, یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین پاک پلٹ گئے. اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا. وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے.